بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین اکرام، انشاءاللہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں مختلف ابحاث کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ انہی میں سے ایک چیپٹر امامت کا ہے، جس کو ہم ایک خاص جہت سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے چند لیکچرز ہوئے اس عنوان سے کہ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب اہل حدیث کے ایک عالم ہیں، جو شیعہ کے نقطہ نظر جو ہے امامت کے متعلق اس کو تفصیل کے ساتھ زیر بحث لے کے آئے ہیں اور اس کے اوپر کافی جہات سے بحث کر رہے ہیں۔ البتہ بہت سارے اہل سنت علماء نے مختلف وجوہات کی وجہ سے شیعہ مکتب کے اوپر ہمیشہ ڈسکشنز کی ہیں، تفصیل کے ساتھ کتابیں لکھی۔ بعض علماء نے تو بہت زیادہ کتابوں کا مطالعہ کیا، یعنی شیعہ کی تقریباً ہر بنیادی کتاب اور پھر حتیٰ بڑے بڑے علماء کی جو کتب ہیں ان کا مطالعہ کیا اور اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں نکال کے لے کے آئے اور شیعہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ تو حافظ صاحب نے بھی اسی طریقے سے ایک جو ان کا لیکچر ہے، جو انہوں نے تقریباً آدھے گھنٹے کا ہے، جو سلسلہ ان کی گفتگو کا جاری ہے شیعہ کے متعلق، اس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ شیعہ میں کچھ ایسے مصلحین پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے شیعہ کے نقطہ نظر پر ہی آ کے تنقید کی ہے، اور خصوصاً امامت کے نقطہ نظر پہ آ کے تنقید کی ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ اس موضوع کو بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ شیعہ کے ہاں جو امامت ہے وہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے نبوت کے ساتھ، اور ختم نبوت کے ساتھ امامت کا نظریہ سازگار نہیں ہے، یعنی وہ اس کو کافی ہائی لائٹ کر رہے ہیں اس نظریے کو، اور اس کو ایک تنقیدی پہلو سے شیعہ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں اس موضوع کو تمام مسلمانوں کے سامنے، کیونکہ ان کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ تمام مذاہب اور مکاتب کے وہ نظریات کو ہم پڑھیں، ان سے آشنا ہوں۔ خوب اس میں پھر کافی سارے سوالات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب اس سے پہلے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہم وہ مختلف شبہات کے جوابات دے سکتے ہیں وہ دیں، کیونکہ بہت سارے جوان رجوع کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ان سوالات کے متعلق، تو پھر ہم ساتھ ساتھ ان کے جوابات آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہتے ہیں۔ خوب اس میں آپ توجہ کریے گا کہ انہوں نے جو دو مصلحین کا ذکر کیا کہ جنہوں نے شیعہ کے نقطہ نظر امامت پہ آ کے تنقید کی، اور خصوصاً ان کا پھر یہ کہنا ہے کہ یہ جو شیعہ کا نقطہ نظر ہے کہ امام منصوب من اللہ ہوتا ہے، منصوص من اللہ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، علم غیب رکھتا ہے، یا ان کے بقول ویسے یہ تعبیر شیعہ کتب میں نہیں ہے کہ امام مرسل الیہ ہوتا ہے، یعنی اس کی طرف فرشتہ آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس معنی میں مرسل الیہ کی تعبیر نہیں ہے۔ ہاں محدث کی تعبیر شیعہ کتب میں ہے، اور ہمارے علماء نے بھی اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے، اور میں نے اس سے پہلے ایک لیکچر اس موضوع پہ دیا بھی ہے کہ یہ تعبیر اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے، اور قرآن سے بھی یہ ثابت ہے کہ غیر انبیاء کے ساتھ بھی فرشتے گفتگو کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بات کہنا کہ کسی شخصیت کا محدث ہونا تو یہ ختم نبوت کے ساتھ کوئی ناسازگار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرے چیپٹرز جو ہیں وہ انشاءاللہ موضوعات میں عرض کروں گا، منصوب من اللہ، منصوص من اللہ، قرآن سے اسی موضوع کو ہم ڈسکس کریں گے کہ غیر نبی شخصیات منصوب من اللہ بھی ہیں، منصوص من اللہ بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، اور علم غیب بھی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص قسم کے علوم بھی عطا کیے۔ توجہ کریے گا، اب حافظ صاحب نے جن دو مصلحین کا ذکر کیا ان میں ایک ڈاکٹر موسیٰ الموسوی، جو ایرانی نہیں ہیں، عراقی عالم ہیں، اور یونیورسٹیز میں پڑھے، اور پہلے حوزے میں پڑھے، پھر یونیورسٹیز میں پڑھے۔ البتہ ان کی بک سے یہ لگتا ہے کہ ان کی زیادہ تحصیلات حوزوی نہیں ہیں، مدرسے کے زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، یونیورسٹیز میں انہوں نے زیادہ وقت گزارا، اور پھر تنقید ایک انہوں نے شروع کی مکتب تشیع کے اوپر، اس میں ایک کتاب لکھی الشیعہ و تصحیح، یعنی شیعہ کی اصلاح کی جائے، ان کی اصلاح اور ان کی تصحیح کی جائے جس مطلب میں انہوں نے گڑبڑ کی ہے۔ اب جہاں سے توجہ کریے گا کہ مصلح اس وجہ سے نہیں ہیں، یہ میں عرض کروں کہ مصلحین میں ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ دونوں شخصیات جو ہیں، دوسری جو شخصیت جن کا انہوں نے ذکر کیا اور کہا اور بھی بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے ابو الفضل رضا برقعی،
ٹھیک ہے. اب ان شخصیات کے بارے میں آپ صرف میں اشارہ کروں گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ ان کے خود شخصیت میں کس طرح کی یعنی رہے حالات، کہ انہوں نے کس طرح کی تصانیف ان کی ہیں، ان کی کتابیں کس صورت میں ہیں، اور خود ان کے اعتقادات مشخص نہیں ہیں کہ یہ خود کس قسم کا عقیدہ رکھنے والی. خصوصاً آغا برقعی، اور زیادہ شہرت آغا برقعی کی ہے کیونکہ وہ امامہ بھی پہنا ہوا تھا، ایک بزرگ بھی تھے، اور ان کے ساتھ آیت اللہ العظمیٰ بھی لکھا جاتا ہے. اور بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ وہ سنی اہل سنت بھی ہو گئے تھے. تو یہ بہت سارے ان کے متعلق سوالات اٹھائے جاتے ہیں، لیکن آغا موسیٰ الموسوی کے متعلق زیادہ ڈسکشنز نہیں شیعہ میں کی جاتی. لیکن ان کی کتاب جو اردو میں موجود ہے ترجمے کے ساتھ، اردو ترجمے میں موجود ہے، وہ انشاءاللہ اس حوالے سے میں عرض کروں گا. تو انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں ہم اس پہ زیادہ تمرکز کریں گے. دیکھیں یہ دونوں شخصیات آغا برقعی جو ہیں، یہ انہوں نے 40 کتابیں شیعہ کی رد میں لکھی اور پہلے 40 کتابیں اہل سنت کے نظریات کی رد میں لکھی. یعنی اس قسم کی شخصیت تھے کہ پہلے اہل سنت کے مبانی اور نظریات کو رد کرتے رہے مسلسل، اور پھر شیعہ کے خلاف انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور پھر اس میں بھی کافی آگے بڑھ گئے ہو، اور پھر تنقید نہیں تھی. پھر حتیٰ ائمہ شیعہ یعنی اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق بھی انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں لکھی جو نامناسب تھی، اور پھر بعض شیعہ علماء ان کے اوپر بڑے شدید اعتراضات رکھتے ہیں. لیکن ہم خیر اس سے ہٹ کے بحث کریں گے کہ جو انہوں نے جو آغا حافظ زبیر صاحب نے بات کی کہ آغا برقعی نے یہ کہا ہے کہ شیعہ کی جو کتاب الکافی ہے اس کے اکثر راوی فتحی مذہب کے ہیں. انشاءاللہ اس کو میں عنقریب ایک لیکچر میں ذکر کروں گا. انہوں نے کہا جس طرح آج کل وہ ڈاکٹر صداقت صاحب نے، انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن جس طرح ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب نے کتاب لکھی ہے نا کہ اہل سنت کی کتب میں شیعہ راوی یعنی رافضی راوی، اور اس کو وہ چند جلدوں میں ہے، اور اس کتاب کے بھی کافی اس کے اوپر ڈسکشنز چل رہی ہیں. لیکن انہوں نے تو باقاعدہ ایک علمی کام کر کے سامنے رکھا ہے نا. دیکھیں انہوں نے تو سامنے وہ پیش کیا ہے کہ یہ راوی ہیں جو شیعہ ہیں، اور اہل سنت کی کتب میں یہ اہل سنت کی احادیث یعنی کتب کے احادیث جو ہیں اس کے راوی ہیں. اب جو آغا برقعی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے اس بات کو ثابت نہیں کیا. یعنی چاہیے تو یہ تھا نا کہ پھر کافی کے سارے راویوں کو لے کے آتے اور ایک ایک راوی کے اوپر آگے ڈسکس کرتے کہ یہ اکثر جو ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ فتحی ہیں. وہ ایسا نہیں ہے، اگرچہ واقفی ہیں، فتحی ہیں، اہل سنت ہیں، کیونکہ فتحی شیعہ ہیں، کوئی 6 امامی ہیں، کوئی 7 اماموں کو قبول کرنے والا ہے، کوئی 4 اماموں کو قبول کرنے والا ہے، شیعہ ہیں اور مسلمان ہیں. وہ تو سارا اپنی جگہ پہ ثابت ہے. فتحی ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی کافر ہیں ایسا نہیں ہے. فتحی ہیں یعنی شیعہ اثنا عشر نہیں ہے. اب شیعہ نے تو اہل سنت سے بھی روایات لی ہیں نا کہ جو اصلا شیعہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک امام کی بھی امامت کو قبول نہیں کرتے اہل سنت، اس معنی میں جس معنی میں شیعہ کا نقطہ نظر ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ شیعہ نے تو اہل سنت علماء سے بھی احادیث لی ہیں. اس وجہ سے شیعہ کیا راوی ثقہ راوی یعنی حتیٰ جو شیعہ نہ بھی ہو لیکن ثقہ ہو اور درست بات کرنے والا ہو، شیعہ نے اس سے حدیث لی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اکثر راوی شیعہ اثنا عشر ہی ہیں، کیونکہ انشاءاللہ پھر اس موضوع کو ہم باقاعدہ ثابت کریں گے کہ اصول کافی کے اندر اکثر راوی اثنا عشر ہیں. ٹھیک ہے، یہ دعویٰ باطل ہے جو آغا برقعی نے کیا. آغا برقعی کی شخصیت کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے بارے میں آخر تک بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت سے ہو گئے، سنی ہو گئے، لیکن یہ بھی ثابت نہیں ہے کیونکہ ان کی وصیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شیعہ ہی تھے. لیکن انہوں نے شیعہ کی رد میں بہت کچھ لکھا. ٹھیک ہے، ان کو تہران سے باقاعدہ ایران قم سے ان کو نکالا گیا، اس وجہ سے مسائل ان کے بنے. انہوں نے مرجعیت کے خلاف وہاں پہ باتیں کی اور توہین کرتے تھے، اس قسم کا ماحول بنایا. پھر تہران میں گئے تو پھر انہوں نے جو کتابیں لکھی اس میں پھر بہت ساری چیزیں ایسی انہوں نے لکھ دی جو اصل پھر ائمہ کی توہین ہے اس میں. تو یہ مصلح نہیں ہے، جن کا خود عقیدہ ہی مشخص نہیں ہے وہ مصلح کیسے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دیکھیں مصلح جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے شیعہ کے نظریات جو ہیں اس میں ایک تجدد لے کے آئے، زمانے کے تقاضوں کے مطابق تھیوری پیش کی. جس طرح ولایت فقیہ احادیث شیعہ میں موجود ہیں، کتب حدیث میں ولایت فقیہ کا چیپٹر موجود ہے، امام نے اس کو نظام کے طور پہ پیش کیا امام خمینی نے. اسی طرح شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ مصلح ہیں. انہوں نے اصول فقہ لکھ کے نئے اصول مبانی پیش کیے، فقہ کی کئی بحثوں میں وہ وارد ہوئے. اسی طرح نظام پیش کیے، اقتصاد اوور اکنامکس، اوور فلسفی، اقتصاد ہونا، فلسفہ ہونا، یہ ان کی کتابیں ہیں.
اور یہ نظریات انہوں نے نظام کی صورت میں پیش کیے. شہید باقر و صدر یہ مصلحین ہیں شیعہ کے ہاں مانے جاتے ہیں, اور مبانی جو ہیں ان پہ انہوں نے دلیلوں سے گفتگو کی. آغا برقعی نے اگر رد کیا تو خصوصاً شیعہ نقطہ نظر کو, تو دیکھیں اس میں کہاں پہ کتنی ان کی پختہ دلیلیں ہیں, وہ دیکھیں نا. ورنہ اگر تیجانی سماوی جو ہیں وہ شیعہ ہو گئے, اور فرض کریں اگر برقعی سنی ہو گئے, تو اس سے مذہب پہ تو کوئی خدشہ وارد نہیں ہوتا نا. مثلا کوئی فرض کریں کوئی مسلمان کرسچن ہو جائے تو اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. ہم نے دیکھنا دلیل, بنیادی دلائل ہوتے ہیں ایک مکتب کے کہ وہ کس کے پختہ ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں شیعہ جو نظریہ بیان کرتے ہیں. اب ڈاکٹر موسیٰ الموسوی کی کتاب سے جو حافظ صاحب نے کافی سارے موضوعات ڈسکس کیے, ان میں سے ایک موضوع یہی ڈسکس کیا کہ ڈاکٹر موسیٰ الموسوی نے یہ ثابت کیا ہے کہ شیعہ جو امامت پیش کرتے ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے, علم غیب رکھتا ہے, منصوب من اللہ ہوتا ہے, یہ کہیں پہ بھی حضرت علی علیہ السلام کے کلام میں موجود نہیں ہے. نیج البلاغہ سے یہ ثابت نہیں ہے. تو پس یہ شیعہ راویوں کا بنایا ہوا عقیدہ ہے. اس پہ حافظ صاحب نے کافی تمرکز کیا اور ان دو شخصیات کو اس عنوان سے لے کے آئے. حالانکہ یہ مصلحین نہیں ہیں, ان کے تو اپنے اعتقادات ثابت نہیں ہیں. دیکھیں نا, مصلح وہ ہوتا ہے ایک مکتب کا کہ جس کے اپنے عقیدے تو واضح ہو نا کہ بھائی میرا یہ نقطہ نظر ہے. ایک شخصیت ہے اس کے آخری وقت تک پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اس کا نقطہ نظر کیا ہے, وہ ہے نہیں پھنسے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, میں کس طرف جاؤں. آپ دیکھیں انہوں نے جو ڈاکٹر حافظ صاحب نے ایک تعبیر جو لے کے آئے ایک نیج البلاغہ کی, جس سے انہوں نے کہا کہ دیکھیں واضح نص ہے حضرت علی علیہ السلام کی کہ جس پہ انصار اور مہاجرین اتفاق کر لیں وہی امام ہے. تو پس خلافت کا معیار اصل یہ ہے کہ جس پہ مہاجرین اور انصار یا امت جس پہ اتفاق کر جائے, نہ یہ کہ منصوب من اللہ ہوتا ہے اور منصوص من اللہ. یعنی حضرت علی علیہ السلام کے کلام سے ہی شیعہ نقطہ نظر کو رد کر رہے ہیں, اور عبارتیں کہاں سے نقل کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر موسیٰ الموسوی سے. ٹھیک ہے, اب ڈاکٹر موسیٰ الموسوی نے یہ تو بیان کیا نیج البلاغہ کا, مثلا یہ اصل میں نیج البلاغہ کا خط ہے, یہ میرے پاس مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ موجود ہے نیج البلاغہ کا, مرکز افکار اسلامی, یہ بہت اچھا نسخہ ہے نیج البلاغہ کا. اس میں آپ دیکھیں کہ جو چھٹا خط ہے, حضرت علی علیہ السلام نے بہت سارے خطوط امیر شام کو لکھے, خط و کتابت ہوئی جب امیر شام نے حضرت علی علیہ السلام کی امامت کو قبول نہیں کیا, یعنی خلافت کو قبول نہیں کیا, تو حضرت علی علیہ السلام نے اب اپنے مخالف کو انہی کی دلیلوں سے بعض جگہ پہ جا کے رد کیا. یہ ایک اصول ہوتا ہے جدل احسن کا کہ آپ جس کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں آپ اس کو اسی کے اصولوں سے جا کے رد کریں کہ وہ کس چیز کو قبول کرتا ہے, وہ کس چیز کو مسلم سمجھتا ہے. کیونکہ منصوب من اللہ والا نظریہ امیر شام تو قبول نہیں کرتے تھے, اگر کرتے ہوتے تو حضرت علی علیہ السلام کو امام مان لیتے. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی خلافت ثابت ہی نہیں, آپ کو انصار نے قبول نہیں کیا, آپ کو عوام نے قبول نہیں کیا, آپ کو جمہور نے قبول نہیں کیا. تو حضرت علی علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ مجھے اسی جس جمہور نے خلیفہ اول کو, دوم کو اور سیوم کو قبول کیا تھا, مجھے اس جمہور نے قبول کیا ہے. بلکہ بعض جو اشارے ملتے ہیں اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے, واضح تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام پہ جتنی پبلک اکٹھی ہوئی اور جمہور جتنا تھا اور انصار اور مہاجرین جتنے, یعنی ایک بڑی تعداد مدینہ کے جو بڑے لوگ تھے, اہل یعنی متدین لوگ تھے, ان کا جتنا اتفاق امیر المومنین پہ جم ہوا, اکٹھ ہوا, اتنا پہلے 3 خلفاء پہ نہیں تھا. یہ تو تاریخ سے بھی ثابت ہے, کیونکہ خلیفہ اول کی خلافت بھی ایک حادثاتی ماحول تھا. ٹھیک ہے, اور وہ خود خلیفہ دوم نے بیان کیا کہ وہ ایک خاص کنڈیشن تھی. خلیفہ دوم کو جو ہے خلیفہ اول بنا کے گئے, اور خلیفہ سیوم جو تھا ان کی نوبت جو تھی وہ شورا کے ذریعے سے آئی, اور شورا کے ذریعے سے ان کا انتخاب ہوا. اور خلیفہ چہارم جو ہیں ان پہ تو عوام آ گئی تھی, عوام مدینہ کی ٹوٹ پڑی تھی, امیر المومنین کے دروازے پہ آ گئے تھے, جس کو خود نیج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام نے اسی کتاب میں بیان کیا. اب چھٹے خط میں دیکھیں وہ جو عبارت ہے, حضرت علی علیہ السلام نے خط لکھا. آپ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام اپنے مخالف کو ایک بات اس کے سامنے ثابت کر رہے ہیں, یہ بہت مہم ہے. اپنے مخالف کے سامنے آپ نے اسی کے مسلمات سے آپ نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے. مثلا فرض کریں امام رضا علیہ السلام ایک دن کچھ کرسچنز تھے, ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی, تو امام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو روزہ رکھتے ہی نہیں تھے, نہ نماز پڑھتے تھے. تو فوراً کرسچنز نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نماز بھی پڑھتے تھے, وہ تو روزے بھی رکھتے تھے. تو اس وقت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ روزے کس کے لیے رکھتے تھے؟ روزہ خدا تو نہیں رکھتا, نماز خدا تو نہیں پڑھتا,
خالق کی تو نماز پڑھی جاتی ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بندہ خدا تھے نہ خالق. تو خاموش ہو گئے کرسچن. آپ دیکھیں وہ انہی کی دلیل سے ان کو رد کرنا جس کو وہ مسلم سمجھتے ہیں. اسی طرح اس خط میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ، اور کئی خطوط میں یہ چیز ہے، لیکن جو نقطہ نظر شیعہ یعنی بیان کرتے ہیں، اور وہی امیر المومنین نے اپنے اسی کلام کو کہ ہم منصوب من اللہ ہیں اور ہمیں اللہ نے ولایت کے لیے چنا ہے اور رسول اللہ کے بعد ہمارا ہی حق تھا. اسی نہج البلاغہ میں آپ کو بہت سارے مورد ایسے ملیں گے جن میں سے 3-4 تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جہاں پہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعد از رسول اللہ ہمارے علاوہ کسی کا حق ہی نہیں تھا اور ہمارے لیے ولایت ہے، ہمارے لیے خلاف امامت تھی. توجہ کریں، یہ بہت مہم ہے. ہم منصوب من اللہ، ہمیں اللہ نے امین اپنا بنایا ہے، چنا ہوا ہے، علم دیا ہوا ہے. یہ ساری خصوصیات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی. پہلے میں پڑھتا ہوں وہ 6 خط، آپ توجہ کریں، جس کو حافظ زبیر صاحب نے پڑھا. اس میں اس جگہ پہ جب وہ پہنچے یعنی شروع سے کہ وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں یعنی انصار اور مہاجرین اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی. یعنی جس پہ مہاجرین اور انصار اتفاق کر لیں وہی خلیفہ ہوگا. اس سے حافظ صاحب نے کہا دیکھیں شیعہ کا نقطہ نظر حضرت علی علیہ السلام خود رد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راویوں کا بنایا ہوا نظریہ ہے جو شیعہ بیان کرتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں حضرت علی علیہ السلام کی وہ تعبیر دیکھیے کہ فَنِجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا. جس پہ مہاجرین اور انصار اس کو رہبر اور پیشوا اور امام بنا لیں وہی اللہ کی رضا ہے. تو یہ خط ہے چھوٹا سا ہی، لیکن میں اس پورا کو نہیں پڑھتا. اب ہم آتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ موسیٰ الموسوی صاحب نے، ڈاکٹر موسیٰ الموسوی صاحب نے نہج البلاغہ کا دوسرا خطبہ پڑھتے، دوسرے خطبے کے شروع میں، کیونکہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں دوسرے خطبے کے شروع میں اور بہت ساری جگہ پہ حضرت علی علیہ السلام وہی نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں جو شیعہ کا ہے. حضرت علی علیہ السلام سے کیونکہ شیعہ نے لیا ہے. ٹھیک ہے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے امیر المومنین نے بھی اس نقطہ نظر کو بیان کر دیا تھا، اور اصل تو اس کو رسول اللہ نے بیان کیا، اور پھر اس سے بھی پہلے قرآن کریم نے نصوص بیان کی امامت کے موضوع پہ. یعنی اس ترتیب سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. نہ یہ کہ 4 صدی میں شیعہ راوی کو چھوٹے اور انہوں نے اس نظریے کو وجود دیا. اس کو ثابت نہیں کر سکتے ڈاکٹر صاحب یا کوئی بھی کہ اس کو آپ شواہد سے ثابت کریں. مثلا آپ دیکھیں اسی نہج البلاغہ میں دوسرا خطبہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں اس کے آخر میں؟ صفحہ نمبر 108 ہے. ٹھیک ہے، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یقاس بآل محمد علیہم السلام من هذه الامہ احد. کسی کو بھی آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس امت میں سے کسی کو بھی آپ آل محمد کے ساتھ مقایسہ نہیں کر سکتے. اس امت میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے. اہل بیت وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں. آگے بڑھ جانے والوں کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کو ان سے آ کر ملنا ہے. حق کے ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں. وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَہ. یہ عبارتیں لگتا ہے ڈاکٹر موسیٰ موسوی صاحب نے نہیں پڑھی تھی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر موسیٰ الموسوی نے منصفانہ بحث نہیں کی. وہ ان عبارتوں کو لے کے آتے، پھر وہ عبارتیں لے کے آتے اور پھر فیصلہ کرتے کہ اصل نقطہ نظر کیا تھا، اور ایک مخالف کو جدل احسن کے ذریعے سے اس کو قائل کرنا، وہ نقطہ نظر ایک الگ ہے. قرآن نے بھی اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا. مثلا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا رب جو ہے وہ سورج ہے، پھر فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو جو ہے غائب ہو غروب ہو گیا. پھر فرمایا چاند، پھر فرمایا ستارے. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ بولا؟ نہ، وہ جو ستاروں کی پرستش کر رہے تھے ان کو قائل کرنے کے لیے یہ استدلال کا طریقہ ہوتا ہے. مختلف جہتیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے بعض نے لکھ دیا نا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ انہوں نے جھوٹ بولے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. جھوٹ نہیں بولے تھے، یہ مخالف کو قائل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ نے اس کو کس طرح اسی کے مسلمات سے آپ جا کے انٹر ہوں اور اس کو جا کے قائل کریں. تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل میں ان جگہوں پہ جو بحث کی کہ انصار اور مہاجرین جس پہ اتفاق کر لیں، اس کی ایک وجہ یہ تھی کیونکہ وہ منصوب من اللہ والے بات کو تو قبول ہی نہیں کرتے تھے. مخالفین جتنے تھے، ایک بڑی تعداد جن میں سے خود امیر شام بھی تھے. تو حضرت علی علیہ السلام نے اس خط میں اس طریقے سے بات کی
تو اس کو اب ڈاکٹر موسیٰ الموسوی نے کیا سمجھ لیا کہ یہ اصل میں حضرت علی علیہ السلام کا نظریہ ہے، اور شیعہ جو بیان کرتے ہیں وہ اس کے خلاف ہے۔ یہ اشتباہ، یہ وہ کج فہمی ہے، صحیح نہ مطلب کو سمجھنا۔ پوری بات کو سمجھ کے جب فیصلہ نہیں کیا جاتا تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ لا یقاس بآل محمد، اور حضرت علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اس دوسرے خطبے میں، ہم اساس الدین ولہم خصائص حق الولایہ، ولایت کا حق خاص ہے اہل بیت کے لیے، حضرت علی علیہ السلام کے لیے، امام حسن مجتبیٰ کے لیے۔ یہ ولایت کیا ہے؟ یہ وہی جو سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور سب کا اجماع ہے، محققین اہل سنت نے بھی بیان کیا کہ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں آئی، اور یہاں پہ ولایت حضرت علی علیہ السلام بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بڑی تعداد اہل سنت اس کو قبول کرتے ہیں، اور تشیع کے نزدیک تو یہ متفق علیہ۔ تو یہی حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَایَہ وَفِيهُمُ الْوَصِیَّہ، وصیت جو رسول اللہ کی تھی وہ اہل بیت کے بارے میں تھی، وَالْوِرَاثَہ، اور جو وراثت بھی تھی وہ بھی اہل بیت کے بارے میں تھی۔ الآن اذ رجع الحق الى اہلہ ونقل الى منتقلہ، اب جب حضرت علی علیہ السلام کو حکومت ملی، فرمایا اب حق اپنی جگہ پہ آ گیا، اب اصل جو حقدار تھا وہ اپنی جگہ پہ آ گیا۔ وَنُقِلَ إِلَىٰ مُنْتَقِلِهِ، اور جدھر منتقل ہونا چاہیے تھا امامت کو ادھر منتقل ہو گئی، یعنی رسول اللہ کا مقام امامت کہاں منتقل ہوا؟ حضرت علی علیہ السلام کی طرف، لیکن نبوت اور رسالت خاص تھی رسول اللہ کے ساتھ۔ اسی وجہ سے پیغمبر گرامی فرماتے تھے علی آپ میرے بعد میرے وصی ہو، آپ کی مثال میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر وہ روحانیت، وہ معنویت جس طرح حضرت ہارون میں تھی وہی آپ میں پائی جاتی ہے، بلکہ شیعہ کا نقطہ نظر سے تو زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ وارث ہیں پیغمبر کے، اور پیغمبر کا علم، پیغمبر کا تقوی دوسرے انبیاء سے زیادہ تھا کہ جو حضرت علی علیہ السلام میں وہ خصوصیات ظاہر ہوئی۔ توجہ کریے گا، اسی طرح حضرت علی علیہ السلام نے ایک خط لکھا، اس خط میں بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، یہ 25 نمبر خط ہے، اس میں فرمایا عباد اللہ ارسلنی الیکم ولی اللہ، یعنی زکوٰۃ جو اکٹھی کرتے تھے ان سے حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ جب تم جاؤ نا زکوٰۃ لینے کے لیے تو ان سے کیا کہو، ہمیں بھیجا ہے تمہاری طرف ولی اللہ نے وخلیفۃہ، اور اس کے خلیفہ نے، یعنی اللہ کے خلیفہ نے، اور ولی اللہ نے یعنی جس کو اللہ نے ولی بنایا۔ اسی طرح مالک اشتر کو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مصریوں کے ولی ہو، میں آپ کا ولی ہوں، اللہ میرا ولی ہے، یعنی ولایت کا سسٹم اس طرح بیان کیا۔ اچھا، ایک اور جگہ پہ حضرت علی علیہ السلام نے اس موضوع کو وہاں پہ بھی تفصیل سے بیان کیا اور فرمایا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے اس حق کو، یعنی جو اہل البیت کا حق تھا، اس کو کوئی لے لے گا، کیونکہ یہ اتنا واضح حق ہے، اتنا روشن حق ہے۔ وہ میں عبارت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ ہے عبارت، مکتوب نمبر 61، یعنی 61 نمبر مکتوب۔ اما بعد فإن اللہ سبحانہ بعث محمدا نذیرا للعالمین ومہیمنا علی المرسلین فلما مضى علیہ السلام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گزر گئے، تنازع المسلمون الامر من بعدہ، ان کے بعد مسلمانوں نے امر امامت میں اختلاف کیا۔ فواللہ، خدا کی قسم، اس موقع پر بخدا مجھے یہ کبھی تصور میں بھی نہیں ہوا تھا اور نہ میرے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ پیغمبر کے بعد عرب خلافت کا رخ ان کے اہل بیت سے موڑ دیں گے، اور نہ یہ کہ ان کے بعد اسے مجھ سے ہٹا دیں گے، مگر ایک دم میرے سامنے یہ منظر آیا کہ لوگ فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ان حالات میں نے اپنا ہاتھ روک کے رکھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر، یعنی کیوں میں رک گیا، میں نہیں بولا، خاموش ہو گیا، کیونکہ مجھے خطرہ تھا، اسلام کا نقصان ہو سکتا تھا۔ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹا ڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب میں ڈرا کہ اگر کوئی رخنا یا خرابی دیکھتے ہوئے میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں گا تو یہ میرے لیے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی جتنی یہ مصیبت کہ تمہاری یہ حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے۔ یعنی یہ حکومت سے بڑا مسئلہ وہ تھا،
میں نے قربانی دے دی لیکن اسلام کو نقصان نہیں ہونے دیا. یعنی ان عبارتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حق اصل میں اللہ کی طرف سے تھا جو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا. اور پھر پیغمبر گرامی کی وہ احادیث من کنت مولا، وہ یہ سارے فرامین، یہ سب دلالت کرتے ہیں کہ امامت کا حق حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا. تو ڈاکٹر موسیٰ موسوی صاحب جو ہیں انہوں نے انصاف سے بحث نہیں کی کہ کون سا نقطہ نظر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں پہ کس جہت سے بیان کیا ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں اس موضوع پر، وہ انشاءاللہ میں الگ پھر ڈسکس کروں گا. وصلی اللہ علی محمد.